کر اے غلام، اس کا کام کیا ہے کہ جی وہ تو فیکٹری کا غلام ہے، فیکٹری میں نوکر ہے، فیکٹری کا ملازم ہے۔ مالک نے کہا جھاڑو لگاؤ، ٹھیک ہے صاحب۔ مالک نے کہا تمہیں گیٹ پر بیٹھنا، اچھا صاحب، بہت اچھا ہے جی۔ مالک نے کہا تمہیں کھڑے رہنا ہے، بہت اچھا۔ مالک نے کہا تمہیں یہاں جانا ہے، بہت اچھا۔ مالک نے کہا بچوں کو اسکول سے لانا ہے، جی جو حکم۔ مالک نے کہا تمہیں گھر کی سبزی لانی ہے، جی بہت اچھا۔ مالک نے کہا کہ جی تمہیں کھلا کام کرنا ہے، جی بہت اچھا۔ کہ نوکر کا کام تو جی حضوری، اور نوکر کا کام اپنے مالک کا حکم بجا لانا، کہ جو نوکر اپنے مالک کا حکم پورا کرتا رہتا ہے، اگر کبھی کسی موقع پر وہ نوکر اپنے مالک کے پاس آئے اور اس کا چہرہ لٹکا ہوا، اس کا چہرہ مایوس، غم کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں، اور آنکھیں کہ بس ایسا لگتا ہے کہ ابھی چھلک پڑے اور ابھی آنسو بہہ پڑے۔ مالک پوچھ رہا ہے کہ میاں کیا بات ہے، تم بڑے مغموم نظر آ رہے ہو، بڑے غمگین نظر آ رہے ہو، بڑے افسردہ دکھائی دے رہے ہو، یہ خیر تو ہے؟ کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی، آج تمہارے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں ہیں۔ کہ جی بابو جی میں کیا بتاؤں، میں کس سے کہوں، میں غریب آدمی ہوں، میرا معاشرے میں کوئی وقار نہیں، میری معاشرے میں کوئی سننے والا نہیں، کہ جی میں تو بے حیثیت آدمی ہوں، میرا باپ بھی آپ کے یہاں نوکر تھا، اور وہ بتاتے تھے کہ میرے دادا بھی آپ کے یہاں نوکر تھے، اور وہ کہہ کے گئے کہ میرے پردادا بھی آپ ہی کے یہاں آتے تھے، کہ جی ہم تو پشتینی آپ کے یہاں کے غلام ہیں، ہم تو آپ کے یہاں کے نوکر ہیں۔ ارے ہاں وہ تو ہمیں پتا ہے، تم بتاؤ تو صحیح، تمہارے چہرے پر غم کے آثار کیوں ہیں؟ کہ جی بابو جی میں کیا بتاؤں، بٹیا بڑی ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، رخصتی کا انتظام کوئی نہیں ہے، نہ گھر والی کو نیند آتی ہے، نہ کئی رات ہو گئی مجھے نیند آتی ہے۔ کہ جی بابو جی کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا، شادی کے انتظامات کوئی نہیں ہے، اور تاریخ قریب آتی جا رہی ہے، بابو جی بس یہ فکر مجھے اندر کھائے جا رہی ہے۔ ارے بس اتنی سی بات، کیا ہاں بابو جی اتنی بات ہے؟ ارے میاں فکر نہ کرو، تم نے بھی بھلی فکر کری، تم یار ہمارے پشتینی نوکر ہو، تمہارا باپ ہمارے یہاں، تمہارے دادا ہمارے یہاں، تمہارے پردادا ہمارے یہاں، ہم نے تو آنکھ کھول کے تمہارے کھولا کو دیکھا، ہم نے تو آنکھ کھول کے تمہاری فرما برداری کے قصے سنے، ہمارے دادا نے سنایا کہ حالات آئے تھے اور تمہارے دادا نے ان حالات سے بڑی فرما برداری کی تھی اور بڑی وفاداری سے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ ارے میاں تم فکر نہ کرو، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ فکر نہ کرو، تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے، جس طرح میں اپنی بیٹی کی شان و شوکت سے شادی کرتا، تمہاری بیٹی بھی میری بیٹی ہے، اس کی بھی ڈولی شان و شوکت کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ بتاؤ جی اس نوکر کے چہرے پر کہ اس کا دل اتنا بڑا اور اس کا غم سارا ختم اور اس کی آنکھوں کے آنسو سارے غائب، اور یہ خوشی اپنے گھر گیا اور جا کر کیا کہہ رہا ہے کہ جی ذرا چادر لاؤ بیگم، ذرا نیند آ رہی ہے۔ کہ جی نیند آ رہی ہے؟ بٹیا جوان ہے، انتظام کوئی نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو نیند؟ کہ جی بات میں ہوگی، پہلے چادر لاؤ، ذرا لمبی تان کے سونے کو من کر رہا ہے، مسکرا بھی رہا ہے، گھر والی کا حال خراب، گھر والی کی آنکھوں میں آنسو، کہ جی تم عجیب باپ ہو، تم جیسا بیکار باپ میں نے نہیں دیکھا، بیٹی کی انتظامات کرنے چاہیے تھے اور تم بڑے لمبی تان کے سونے کی تیاری میں ہو۔ کہ جی کوئی بات نہیں ہے، دیکھا جائے گا، مجھے تو ابھی لمبا سونا ہے۔ وہ مسکرا رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے اور سونے کی تیاری کر رہا ہے، اور بیوی پریشان ہے۔ اس نے کہا جی تم بتاؤ بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ فکر نہ کرو، بابو جی کے پاس گیا تھا، ان سے کہا تھا، انہوں نے یہ کہا فکر کی بات نہیں ہے عبداللہ، تیری بیٹی میری بیٹی ہے، جس طرح شان سے میری بیٹی کی رخصتی ہوئی تھی، تیری بیٹی کا سارا خرچہ میرے ذمہ ہے، اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر عبداللہ کو اور اس نوکر اور غلام کو فرما برداری کی بنیاد پر اس کے مالک کے جملے سننے کو مل جائیں کہ فکر نہ کر، تیرا کام
کام میرا کام ہے۔ یقین جانیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے، جو اللہ کی فرما برداری پر آ جائے، جو اللہ کی اطاعت پر آ جائے، جو اللہ کی فرما برداری پر اپنی زندگی کو لے آئے، اور اگر کوئی حالات، کوئی دقتیں اور کوئی پریشانیاں آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم تیر اندازی کی مشق کر رہے، حالات دیکھے کہ بادل آنے لگے اور اجالا ختم ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، کہتے ہیں ہم نے تیر پھینکے، کمان پھینکی اور ہم دوڑے مسجد نبوی کی طرف تاکہ ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے۔ آپ علیہ السلام کو ہم نے دیکھا، آپ تیزی سے دوڑتے ہوئے مسجد آ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں کہ ہاں یہ بندہ جس پر حالات آئے اور یہ اطاعت گزار ہے، یہ فرما بردار ہے، وضو کر رہا ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہے اور کانپتے ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں بھی تیرا غلام ہوں، میرا باپ بھی تیرے دربار کا بھکاری تھا، میرے دادا بھی اسی دربار میں آتے تھے، میرے پردادا بھی اسی دربار میں آتے تھے، اے اللہ میں نے اپنی ماں دادی سے سنا ہے ہمارا خاندان پشتینی مسلمان ہے، اے اللہ تیرے سامنے یہ سب جھکانے والے ہیں، پیارے اللہ تیرے دین کی محنت کو لے کر چلنے والے، میرا دادا تیرے دین کی خدمت کر رہا تھا اور میرے پردادا کی قبر فلاں ملک میں اور میرے دادا کی فلاں قربانیاں اور میرے باپ کی فلاں قربانیاں، اے اللہ میں نے تیرے دین کی خاطر اور تیری رضا کی خاطر اپنے کاروبار کو بند کیا، اپنے دکان کو تالے لگائے، اپنے کھیت کو چھوڑ کر گیا، اپنے چھوٹے بچوں کو بارہا میں روتا ہوا چھوڑ کر گیا ہوں، جتنے زمانے میں تیرے راستے میں رہا میری بیوی پیچھے روتی رہی، میرے بچے میرا انتظار کرتے رہے، اے اللہ یہ حالات آئے ہیں میں ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پیارے اللہ میں ان حالات کے مقابلے میں تجھے کرتا ہوں، یقین جانیے اگر اللہ نے کہہ دیا میرے بندے تجھے گھبرانے کی بات نہیں، تیرے حالات میرے حالات ہیں، تو جن حالات سے دوچار ہے ان کو حل کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، ہمارا ارادہ چیزوں کو وجود میں لانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ہم کلمہ کن کہنے کے بھی محتاج نہیں ہیں، میرے بندے تو فکر نہ کر، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، یہ خدا کا اطاعت گزار بندہ یا بندی، یہ بوڑھا یہ نوجوان، یہ غریب اور امیر، یہ شہری اور دیہاتی، اللہ کا اطاعت گزار فرما بردار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے، اس کا چہرہ، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے اللہ اس کی ضرورت کی تکمیل کا انتظام فرما دے گا۔